قبلہ حضرت صاحب کی تصانیف مبارکہ، آپ نے واعظ و نصیحت، درس و تدریس کے ساتھ ساتھ چند ایمان افروز اور بے مثال کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں، جن کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیرت فاطمہ منظوم پنجابی، یہ بے مثال تصنیف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ خیر النساء فاطمہ الزہرا کی سیرت اور حیات پاک کے موضوع پر ہے، اور علاوہ ازیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات، حضرت بلال حبشی کے واقعات اور آخر میں سے حرفی منقول ہے۔ اس کا مطالعہ بے درد کو بادرد بنا دیتا ہے، خصوصاً مستورات کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ بقول آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب جنات کی روشنی میں تحریر کی گئی ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موسیٰ پور کے قریب ایک نالہ پر رات کو سب سے الگ تھلگ ہو کر عبادت و ریاضت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا حصار کر کے بیٹھ جاتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، تو تب نہایت خوبرو جن عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے آ جاتے، تو وہاں ان کی آمد پر روشنی ہو جاتی۔ وہاں پر کئی جن آپ کے مریدین بھی بنے، اور جو ہر جمعہ کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جمعہ ادا کرتے تھے۔ دوسری کتاب سید المرسلین، 3 جلدیں ہیں اس کی، 3 جلدوں پر مشتمل یہ تصنیف بھی منظوم پنجابی ہے۔ سالکین، واعظین اور علماء کے لیے ایک عدم و نظیر اور ایمان افروز تحفہ ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق سے لے کر آخر تک زندگی کے ہر پہلو کو نہایت عشق و محبت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس تصنیف کے مکمل ہونے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما کر قبلہ حضرت صاحب کو مسئلہ سنایا کہ جو کوئی اس تصنیف میں میری سیرت و حیات مبارکہ کا محبت سے مطالعہ کرے گا، وہ جو جائز اور نیک دعا اللہ تعالیٰ سے کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ منظور و قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو منظور فرمایا، اور سرکار نے فرمایا کہ جو یہ کتاب پڑھے گا، سید المرسلین، جو یہ محبت کے ساتھ یہ کتاب پڑھے گا اور کتاب پڑھنے کے بعد جو اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ کی ذات وہ ضرور قبول فرمائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 پہ ہے پریم کہانی، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، عشق سے بھرپور جامعہ تصنیف ہے۔ یہ بھی منظوم پنجابی میں ہے۔ یہ جتنی بھی پنجابی میں ہیں، اب الحمدللہ ہمارے جو ادارے کے الحمدللہ ہمارے جو مفتیان اکرام ہیں، انہوں نے اسے اردو میں اب ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو پنجابی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ اردو میں بھی آستانہ میں لائبریری سے آپ کو میسر ہوگی۔ بالخصوص نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی شہادت اور حضرت امام مسلم اور ان کے 2 معصوم بچوں کو کوفہ میں دردناک شہادت، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا کوفہ کا سفر، اور کربلا معلیٰ میں ان کی شہادت کے دل دہلا دینے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ درویش خانہ میں ایک چھوٹا سا کچا کمرہ تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے میں بیٹھ کر یہ کتاب تالیف کرتے تو حکم ہوتا کہ کسی کو بھی اس کمرے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اگر کوئی زبردستی اندر آیا تو اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ کیا راز تھا، واللہ عالم۔ پھر جب میرے والد محترم پیر وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب مسند پہ جلوہ گر ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جو پریم کہانی کتاب ہے، یہ حضور قبلہ عالم نے ساری کتاب کربلا کے میدان میں بیٹھ کے تصنیف فرمائی، یعنی کہ آپ بیٹھے یہاں ہوتے تھے لیکن آپ کے سامنے جو جو واقعات ہو رہے تھے، سامنے چلتے جاتے تھے تو آپ وہ ریل سمجھے کہ وہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ سیر علوی، 7 جلدیں، یہ کتاب منظوم اردو میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم کی فارسی کی کتاب مثنوی مانوی شریف ازبر تھی۔ جب آپ بلند آواز سے پڑھتے تو کھیتوں میں ہل چلانے والے کے جانور چلنا بند ہو جاتے۔ آپ کو مولانا روم علیہ رحمہ کا کلام بہت پسند تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بطرز مثنوی شریف 6 دفتر مکمل کر کے کتاب کا اختتام کر دیا۔ پھر مولانا روم آپ کو ملے اور محبت سے فرمایا کہ مولانا صاحب، مجھے آپ کا کلام بہت پسند آیا ہے، میں نے 7 جلدیں تحریر کیں، آپ کی بھی 7 مکمل کریں۔ چنانچہ آپ نے بقیہ 7ویں جلد مولانا روم کی کہنے اور اصرار پر تحریر فرمائی۔ یاد محبوب، 5 جلدیں،
یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام ہے، نہایت عارفانہ اور عاشقانہ کلام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف پرائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام کلام عارفانہ اور جداگانہ ہے، ایک مخصوص طرز کا ہے۔ صحیح طرز میں پڑھنے والا جب کوئی پڑھتا ہے تو محفل پر سکتہ اور وجد طاری ہو جاتا ہے۔ سیر تصوف 4 جلدیں، یہ تصوف کی مایہ ناز اور انمول تصنیف ہے۔ یہ اردو نثر میں ہے۔ اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال کی طویل مدت میں محنت و شاقہ سے مکمل فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب حاضہ مکمل ہو چکی، مگر ابھی کوئی نام تجویز نہیں کیا تھا۔ بہت غور کیا مگر کوئی موضوع اور مناسب نام ذہن میں نہ آیا۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ پھر ایک رات وہ دونوں اللہ کے ولی تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اپنی اس کتاب کا نام سیر تصوف رکھ دو۔ ہماری کتاب شرح تصوف کے بھی 7 حروف ہیں اور آپ کی کتاب کے نام کے بھی 7 حروف ہیں۔ پہلے لفظ کے 3 حرف اور 4 حرف دوسرے سے لفظ کے، جیسا کہ ہماری کتاب کے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ تشریف لے گئے۔ اہل علم، اہل طریقت، اہل تصوف حضرات کے لیے یہ انمول تحفہ ہے۔ کنارے تے نہیں ملتے کسے نو موتی عرفانی، سمندر وچ لگا گوتا ہے کم یعقوب بارائے۔ پھر ایک کتاب ہے نصرت العاشقین، اہل عشق کے لیے مکمل کامیابی اور رہنمائی کے لیے بہت مفید نسخہ ہے۔ برکات الاسماء، اس کتاب میں اللہ پاک کے اسماء مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ اور اہل بدر صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ کو پنجابی اشعار میں نہایت محبت و عشق کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں شجرہ شریف اور سلسلہ نقشبندیت کے اسباق اور ان کا طریقہ تحریر کیا گیا ہے۔